شادی کے بعد میں اب اگر کوئی ایسا معاملہ کروں کہ اپنا مکمل طور پہ چہرہ وغیرہ چھپاؤں تو کئی مسائل ہو سکتے ہیں گھر میں. تو میں ایسا کرتی ہوں کہ جب کوئی ایسا مہمان آتا ہے جو نامحرم ہو لیکن پہلے ان کے سامنے میں چہرہ کھولتی تھی تو موٹی چادر لے کر پورا جسم ڈھک لوں, صرف ہاتھ, چہرہ اور قدم میرے کھلے ہوں تو کیا مجھے رعایت مل سکتی ہے یا نہیں؟ بالکل بہن ملے گی آپ کو, اور خاص طور پر وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو بچیاں ہوتی ہیں جیسے دیور ہیں, جیٹھ ہیں اور دیگر ہیں, وہاں پر کھانا کھاتے ہیں ساتھ بعض اوقات بیٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پہ دسترخوان پر, تو کم از کم آپ اپنا چہرہ پورا مطلب کھول سکتی ہیں, باقی بدن آپ حتی الامکان ڈھک لیں, ایک اسکارف سا بنا لیں جیسے نماز کا ہوتا ہے نا, وہ رکھ لیں, اپنا پورا بدن اس سے ڈھک جاتا ہے. اور وہ کھانا وانا کھا رہی ہیں آپ, تھوڑا بہت کلائی بھی کھل گئی, اگر حتی الامکان کوشش کریں نہ کھلے, لیکن اگر بے اختیار کھانا یوں لیتے ہوئے کھل گئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اس طرح کے معاملات میں کہ جہاں پر بہت زیادہ بار بار احتیاط انسان کے لیے شدید باعث تکلیف ہو, وہاں تھوڑی بہت رعایت ملتی ہے. ہمارے اکابرین نے خصوصاً آپ بہار شریعت پڑھیں 16واں حصہ, اس میں عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کو گناہ قرار نہیں دیا. اگر عورت کا چہرہ کھلا ہو, مرد کی نگاہ پڑ جائے لیکن بری نظر سے نہ دیکھے, شہوت سے نہ ہو تو گناہ نہیں ہے. لیکن پھر آگے وہ بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ آج کل فتنے کا دور ہے اس لیے حکم یہی ہوگا کہ عورت کے چہرے پہ نگاہ ڈالنا جائز نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو چہرہ کھولنے کی اجازت دی تھی اور تغیر زمانہ کے اعتبار سے فقہا نے اگرچہ نقاب کا حکم دیا ہے لیکن سابقہ حکم اپنے مقام پر اب بھی قائم ہے کہ چہرہ چھپانا چونکہ واجب نہیں, اس لیے اگر مرد کا چہرے پہ نگاہ پڑ جائے اور غیر ارادی طور پہ پڑ جائے تو یہ گناہ شمار نہیں ہوگا. ہاں, قصداً نگاہ ڈالنا اور بری نیت ڈالنا اس کے اوپر گرفت ہوگی. قصداً نگاہ ڈالی اور بری نیت نہیں ہے, اس میں مکروہ تنزیہی آپ کہہ سکتے ہیں. اور اگر برائی کا اندیشہ ہو کہ میں دیکھوں گا تو فتنہ ہوگا, یعنی دل مائل ہو جائے گا, پھر میں گناہ کی طرف جاؤں تو سخت حکم بھی ہو سکتا ہے. اور اگر بری نیت کے ساتھ دیکھے گا تو بہرحال پھر فقہا نے اس کو ناجائز کہا ہے. تو گھروں کے اندر خاص طور پر چونکہ بچیوں کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے, انتہائی مشکل ہے. ہر ایک کے گھر میں اتنی سہولت نہیں ہوتی کہ بالکل سیپریٹ نظام ہو. میں تو جانتا ہوں ایسے ایسے گھر ہیں بیچارے, ایک ایک کمرے میں ایک ایک بچہ, ایک ایک فیملی رہ رہی ہے, ایک ہی کچن ہے, ایک ہی باتھ روم یوز کر رہے ہیں. اس میں اگر ہم اس طرح کی رعایت کے مسائل ذکر نہ کریں تو ایسے لوگوں کی زندگی انتہائی تنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ رعایت تو مطلب وہ سختی پر عمل کر ہی نہیں سکتے. نتیجہ نکلتا ہے کہ مسلسل احساس جرم اور احساس ندامت ان کو ہوتا رہتا ہے. اور پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ایسی بچیاں اگر تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ ہیں اور کسی عورت کو پتہ ہو کہ ان کے گھر میں اس طرح کے کنجسٹ ماحول ہے, اب وہ جا کے اگر تبلیغ کرتی ہے اور کہتی ہے پردے کے معاملہ, تو کہتی ہے اپنے گھر میں تو تم منہ کھول کے گھومتی ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ اس میں بہت زیادہ فتن, بڑے مسائل ہیں, اور میں گزارش کرتا ہوں اور اچھے مفتیان کرام کو تو کہنے کی حاجت نہیں ہوتی کہ خاص طور پر ہر مفتی کو چاہیے, اور جو مسائل بتانے کا بہت شوق رکھتے ہیں ان سب کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے عرف پر واقف ہوں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے لوگ کس طریقے سے مصیبت میں, مشکلات میں اپنے گھروں میں گزارا کر رہے ہیں. آپ سخت مسئلے بیان کریں گے, لوگوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی. آپ باہر کے ملکوں کے بارے میں کیوں نہیں مسئلہ بیان کرتے؟ وہاں تو بالکل خاموشی ہم بعض اوقات اختیار کر کے رکھتے ہیں. ہم سے مراد میں نہیں, میں تو بیان کرتا ہوں. بہت سے لوگ یہاں سختیاں بیان کریں گے, وہاں کے لوگوں کو مکمل رعایت. وہاں کے لوگوں کو رعایت کیوں دی ہوئی ہے بتائیں؟ ان کی مجبوری کی بنا پر ہی ہے. تو کیا وہ مجبوری جو وہاں ہے اگر پاکستان میں ہو تو یہاں کی بچی کو رعایت ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو یہ اس میں بہار شریعت میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالنے کو منع نہیں کیا گیا. پہلے جو مسئلہ لکھا ہے کیونکہ اس میں ضرورت بھی ہے اور بلوائے عام ہے, جس کو ہم دوسرے لفظ میں عموم بلوا کہتے ہیں, کہ اکثر عورتیں چہرہ کھولی ہوتی ہیں اور نگاہ بار بار پڑتی ہے. اگر اس پہ سخت حکم دیا جائے تو ہر نگاہ پہ گناہ کا حکم ہوگا اور نام اعمال میں لاکھوں ڈیلی گناہ لکھے جائیں گے. اس لیے جان بوجھ کے نگاہ ڈالے نہیں, بری نیت تو بالکل ہی منع ہے, لیکن گھروں کے اندر خاص طور پر اس کی رعایت ملے گی. ایسی آفیسز کے اندر بعض اوقات بچیوں کی سختیاں ہوتی ہیں, وہ مجبوری میں جاب کر رہی ہوتی ہیں, نقاب نہیں کر پاتی ہیں کہ وہاں کا سسٹم نظام ایسا ہوتا ہے, وہاں کے رولز ایسے ہوتے ہیں, ان کو بھی رعایت ملے گی.
ایسی نرسنگ کے شعبے سے وابستہ جو ہماری بچیاں ہیں، ڈاکٹرز ہیں جو فیمیل ہاسپٹلز کے اندر ہوتی ہیں، مریضوں کو چیک کرنے جاتی ہیں، میل بھی ہوتے ہیں فیمیل بھی ہوتی ہیں، تو فیمیل میں تو مسئلہ نہیں کہ، لیکن میل کے پاس جائیں تو ضروری نہیں کہ وہ نقاب کر کے جائیں، اگر ویسے بھی جائیں گی ان کو بھی رعایت ملے گی۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ جہاں جہاں ضرورت پیدا ہوتی ہے شریعت وہاں رعایت دیتی ہے، یہی مزاج شرع ہے۔ اب جو مزاج شرع پر واقف نہ ہو اور فتویٰ دینے کا شوق پیدا ہو جائے تو وہ تباہی اور بربادی لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔